السلام علیکم۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آمنہ پڑھائی کے سلسلے میں اپنی دوست اریبہ کے ساتھ ہاسٹل میں رہتی تھی۔ آمنہ اکثر راتوں کو جاگا کرتی تھی اور آسمان کو دیکھ کر اللہ سے اپنے دل کا حال بیان کرتی تھی۔ آج کی رات آمنہ نے عشاء کی نماز پڑھی، کمرے میں اندھیرا کیا اور بیڈ پہ جا کر لیٹ گئی۔ اس کی دوست اریبہ پہلے ہی اپنے بیڈ پر جا کر سو گئی تھی۔ آمنہ بالکل چپ تھی، لگتا تھا جیسے بہت بے چین ہے اور اللہ سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن ہمت ہار چکی ہے اور اندر سے بری طرح ٹوٹ چکی ہے۔ اسے بیڈ پر سکون نہیں ملا تو صوفے پہ آ کر بیٹھ گئی اور باہر کھڑکی سے خالی آنکھوں کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ بظاہر تو وہ بہت خاموش تھی، لیکن اس کے اندر شور کا ایک طوفان برپا تھا۔ وہ آسمان کی جانب نظریں جمائے ہوئے تھی، بالکل ایک لاچار سی بے بس سی لڑکی جو اپنے اللہ سے فریاد کرنا چاہتی تھی، لیکن ایسا تھا کہ زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اسے اللہ پر تو یقین تھا اور دعائیں بھی کرتی تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل پہ بوجھ تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی، اپنے دل کی ٹوٹی کرچیوں کو جوڑنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ آسمان کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، زاروں خطار رونے لگی، اور ابھی اپنے اندر کی بھڑاس کو باہر ہی نکالنے لگی تھی کہ اس کی سسکیوں کی آواز سن کر اریبہ اٹھ گئی اور اس کے پاس جا کے صوفے پر بیٹھ گئی اور پوچھا، کیا ہوا آمنہ؟ تم روئی ہو نا ابھی؟ میں نے تمہارے رونے کی آواز سنی ہے۔ اور ادھر آمنہ اپنے آنسو چھپاتے ہوئے اریبہ سے نظریں چرا رہی تھی اور چہرے پہ مسکراہٹ لانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ آمنہ، اوپر دیکھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تمہاری آنکھوں سے تمہارے دل کا حال صاف پتہ چل رہا ہے۔ یہی کہنا تھا کہ آمنہ بے اختیار ہو کر اریبہ کے گلے لگ گئی اور سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، جیسے حلق میں رکے آنسو ابھی سارے باہر آ گئے۔ اریبہ آمنہ کو اس طرح دیکھ کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، آمنہ میری پیاری دوست، میں تمہیں بہت دنوں سے اداس اور چپ چاپ دیکھ رہی ہوں، اور اب تمہارے یہ آنسو دیکھ کر میرے دل کو بھی کچھ ہو رہا ہے۔ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اریبہ آمنہ کے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، آج دل کی باتیں کھل کے بتاؤ، کس کشمکش میں ہو؟ پھر آمنہ روتے ہوئے بولی، اریبہ میں بہت صبر کرتی ہوں، اللہ کے کن پہ بھروسہ ہے مجھے۔ میں نے ہمیشہ اللہ پہ اپنا یقین رکھا ہے، اسے ہر وقت دعا مانگتی ہوں، لیکن اریبہ کبھی کبھی میرے صبر کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے اب میرا کوئی سہارا نہیں، مجھے کوئی سمجھتا بھی نہیں۔ میں اندر سے بری طرح ٹوٹ گئی ہوں۔ پہلے میری امی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، پھر مجھے اس انسان کے ہاتھوں بھی بے وفائی ملی۔ اب کب تک برداشت کروں؟ بہت کوشش کرتی ہوں خود کو سنبھالنے کی، لیکن وہ مجھ سے ہمیشہ ہی میری پسندیدہ چیز کیوں لے لیتا ہے؟ کبھی کبھی یہ حالت ہوتی ہے کہ مجھے اپنے جینے کا کوئی مقصد بھی سمجھ نہیں آتا۔ وہ مسلسل سسکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی اور دل کی ساری باتیں دل میں بھرے غبار کی طرح باہر نکال رہی تھی۔ اریبہ اسے غور سے سن رہی تھی اور ساتھ اس کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اریبہ، اب اور اپنے چاہنے والوں کو کھو دوں گی کیا؟ یہ آزمائش میری کب ختم ہوگی؟ اب میں بہت تھک چکی ہوں، اب بہت اکیلا پن محسوس ہوتا ہے مجھے۔ تکلیف ہو تو نماز پڑھتی ہوں، اللہ سے رو کر بات کرتی ہوں، تھوڑا سکون آ جاتا ہے، لیکن پھر سے اضطراب کی حالت میں چلی جاتی ہوں۔ اللہ پاک مجھے مکمل سکون عطا کب کرے گا؟ کب میرے آنسوؤں کا بدلہ مجھے ملے گا؟ کب میرے ٹوٹے دل کی تڑپتی روح کو سکون دے گا وہ؟ کب میرے دل کی کیفیت بدلے گی؟ میری طرف وہ دیکھ نہیں رہا۔ بولتے ہوئے وہ بس چپ ہو گئی۔
اریبہ کو اس کے معصوم چہرے اور آنسوؤں سے بھیگی پلکوں پر بہت ترس آیا۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک پڑے اور کہنے لگی، دیکھو آمنہ، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا پیار کم ہو گیا ہے، بلکہ وہ تو میری آمنہ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ تمہاری تکلیف یہ تڑپ سے بے خبر ہے۔ اریبہ اسے مزید حوصلہ دیتے ہوئے بولی، میری آنکھوں میں آنسو دیکھ رہی ہو نا؟ تمہاری باتیں سنانے کے بعد ہی آنسو آئے ہیں، کیونکہ مجھے تمہاری تکلیف، تمہارا تڑپنا، تمہارا رونا برداشت نہیں ہوا۔ تو سوچو، اس رب کو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تمہیں، وہ تمہارا تڑپنا کیسے نہ دیکھ رہا ہوگا، تمہارے آنسوؤں کو کیسے ضائع ہونے دے گا۔ اور دیکھو، آزمائش تو ان پر آتی ہے نا جنہیں اللہ اپنی راہ میں آنے کی دعوت دیتا ہے یا چن لیتا ہے، جو اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ تو تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ تمہیں اپنی قریب کر کے جوڑنا چاہتا ہے۔ دیکھو آمنہ، اللہ تو کسی کا ایک آنسو بھی ضائع ہونے نہیں دیتا۔ بس ایک دفعہ قرب سے اللہ کو پکارو تو وہ آہ بھی آسمان تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ رب پلٹ کے جواب دیتا ہے کہ دیکھو، اس نے اتنی شدت سے میرا نام پکارا ہے، وہ تو ہماری چھوٹی سی پکار پر بھی لبیک کہتا ہے۔ تو سوچو، تمہارا تڑپنا یہ کیا واقعی اللہ نے نہیں دیکھا ہوگا، یا تمہاری پکار نہ سنی ہوگی؟ بس آمنہ، وہ تمہارے ایمان اور صبر کو آزما رہا ہے کہ اگر تکلیف بھیجوں تو کیا آمنہ ایسے بھی ثابت قدم رہیں گی یا نہیں۔ اور تم پوچھ رہی ہو نا کہ آزمائش کب ختم ہوگی، تو دیکھو، کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، اس کا اختتام ضرور ہوتا ہے۔ تمہاری آزمائش یا تکلیف بھی ختم ہونے والی ہے، اور جلد ہی اللہ کی رحمت کا بادل برسے گا۔ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تو امید نہیں چھوڑنی، اور بس اللہ پر یقین اور صبر کی ڈور کا مضبوطی سے پکڑ لو۔ آمنہ، پھر دیکھنا اللہ کتنا بہترین فیصلہ کرے گا، اور تم اس فیصلے سے کتنی خوش اور مطمئن ہو کر رہو گی۔ اور اگر بات اس بے حس انسان کی بے وفائی کی ہے، تو دیکھو، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کی اصلیت پہلے ہی پتہ چل گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ تمہیں پوری طرح توڑ دیتا، تمہیں اللہ نے مزید ٹوٹنے سے بچا لیا، اور تمہیں سمیٹ کر اپنی محبت سے نواز دیا۔ اور امی سے تو تم روز باتیں کرتی ہو، وہ دور کیسے ہو سکتی ہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے۔ اب مسکراؤ، تمہاری امی بھی اوپر سے دیکھ رہی ہوں گی تمہیں کہ میری بیٹی رو رہی ہے، تو انہیں اچھا نہیں لگے گا نا؟ وہ بھی کہہ رہی ہوں گی کہ کتنی پاگل ہے میری بیٹی، اللہ پر بھروسہ بھی رکھتی ہے، اور اللہ ساتھ بھی ہے، پھر بھی پریشان ہے۔ آمنہ ہلکا سا مسکرائی، اور آسمان کو پیار بھری نظر سے دیکھنے لگی، اور سکون کی لہر جیسے آسمان سے آئی اور اس میں سما گئی، اس کے چہرے کو مہکا گئی۔ اس نے خوشی سے اریبہ کو گلے لگا لیا، اور ہنستے ہوئے دونوں تہجد کی نماز کے لیے وضو بنانے چلی گئی۔ نماز پڑھ کے آمنہ نے اللہ سے پیار بھری باتیں کی اور شکر ادا کیا، اور کہا کہ اللہ پاک، میں اس یقین اور امید کی رسی کو ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ آپ بھی مجھ سے اپنا پیار کم نہ کریے گا اور میرے ساتھ رہیے گا۔ اریبہ نے آمنہ کو سکون اور خوش رہنے کی دعا مانگی۔ جب کبھی آپ زندگی میں ٹوٹ جائے تو سجدے میں جانا، آنکھیں بند کرنا اور اللہ تعالیٰ کو پکارنا، کیونکہ وہ مہربان اللہ تعالیٰ آپ کو پھر سے مکمل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اپنے دل میں بڑھاتے جاؤ، تمہارا چہرہ نور کی روشنی سے خوبصورت ہوتا جائے گا۔ جب تم اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے لگتے ہو تو سکون اور خوشیاں تمہارا پتہ ڈھونڈنے نکل پڑتی ہے۔ جس ذات نے تمہارے دل کو بنایا، اس سے بہتر تمہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔
نماز کی پابندی کرنے والے کبھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتے۔ جب دل اداس اور آنکھوں میں آنسو ہو تو بس یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب بھی بہت اداس ہو تو سورہ رحمان کا ترجمہ پڑھو، تم سمجھ جاؤ گے کہ تمہارا دل کیوں اداس رہتا ہے۔ اچھی باتیں سن کر اسے سمجھنے کی کوشش کرو، ایک دن تمہاری زندگی بہترین بن جائیں گی۔ Thanks for watching. Do subscribe for more videos like this.